تھی بات؟ اب کی معراج جو نماز پڑھ رہا ہے خود صاحب معراج، نماز ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کے لیے میں نے قرآن سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آواز دی من اللوح ذی المعارج، اللہ کہتا ہے میں معراجوں کا مالک ہوں۔ نہیں، یہ میں بڑا شکی مزاج خطیب ہوں، اگر کسی تکلیف کی وجہ سے چہرہ خراب ہے تو ٹھیک کر لو، ورنہ میں اسے انکار کی شکن سمجھوں گا، اور اس گھرانے میں شک کرنے والے کو شک راس نہیں آتا ہے۔ سورہ معارج پڑھنا، من اللہ ذی المعارج، معراج کی جمع ہے معارج، اللہ کہتا ہے میں معراجوں کا مالک۔ اللہ کرے میں بھیجوں اور تو سنبھال سکے۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، پڑھنے والا خود صاحب معراج، جس کی نماز ہے وہ معراجوں کا مالک۔ وہ ان کا نمک کھا کے ان کو بھونکنے والے 4 معراجیں نیچے ہیں، حسین اوپر بیٹھا ہے۔ سمجھ میں آگے میری بات دوستو؟ 4 معراجیں نیچے، علی کا بیٹا تھک گیا ہوں میں، لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، جو شیعہ حضرات بیٹھے ہیں وہ بے شک میری بات پہ بھروسہ نہ کریں، اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا، پوچھنا کسی عالم سے، اور جو برادران اہل سنت ہیں وہ اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لینا، کیونکہ 73 فرقے کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ ابی بن کعب کو سید القراء کہا گیا، قاریوں کا سردار، یہی ابی بن کعب نماز پڑھ رہا ہے اور رسول نے آواز دی، چلے تو نہیں گئے دوستو، رسول نے آواز دی، ابی نے جلدی کی، رسول نے دوسری آواز دی، اور تیزی سے پڑھی، رسول نے تیسری آواز دی، جلدی جلدی سلام پھیر کے آ گیا، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا تو نے میری پہلی آواز نہیں سنی؟ سرکار سنی تھی، فرمایا جواب کیوں نہیں دیا؟ کون تو اصلی، نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا چھوڑی کیوں نہیں؟ اب نہیں مجھے خبر کہ تماشائی کون ہے میرے سامنے اور ماننے والے کون، سوچ کے مریض کتنے ہیں اور کس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، ان کو بے سوچ ماننا۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ، ابی مسجد میں ہی نماز پڑھ رہا ہوگا نا، گلی میں تو باہر نہیں پڑھ رہا ہوگا، بولو نا یار، مسجد میں، تو اس وقت تو مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی، رسول دیکھ نہیں رہے ہوں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے؟ فرمایا نماز چھوڑی کیوں نہیں؟ سرکار اللہ کی پیشی میں تھا، فرمایا تو سید القراء کہلاتا ہے، قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں، جب بلائیں فوراً لبیک کہو۔ نہیں، اگر کسی علی اور ولی اللہ پڑھنے والے کو شک ہے، اگر کوئی شیعہ بھی کہلواتا ہے اور پھر شک کرتا ہے تو پھر اس سے مجھے وہ سنی بارے میں ہے، کیونکہ میں نے اہل سنت کی فقہ میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز میں ہو اور اسے رسول بلائے، فوراً نماز چھوڑ کے آئے، رسول کی سنے، رسول کو جواب دے،
رسول جو کام کہے وہ کرے، اور پھر وہیں سے جا کے شروع کر لے جہاں سے چھوڑی تھی۔ پلے بڑھ رہی ہے بات، دوستو جسن سے گزر رہی ہے، پھر وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی۔ کیوں؟ جتنی دیر رسول کی خدمت میں رہا، نماز میں تھا، تو رسول کا یہ اقتدار ہے کہ اللہ کی پیشی میں کھڑے ہوئے کو بلا سکتا ہے، وہی رسول سجدے میں ہے۔ اور حسین اوپر بیٹھا ہے۔ اچھا ذرا سوچ کے بتانا، رسول نے تسبیح تو لمبی رکھی کہ جب تک حسین نہیں اترے سر نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے نا؟ کیا رسول کے ذہن میں یہ ہوگا نہیں؟ حسین اترے تو سر اٹھاؤں، حسین اترے تو سر اٹھاؤں۔ اب اللہ جانے کون کیا سن رہا ہے، زبان پڑھ رہی ہوگی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور دماغ کہہ رہا ہوگا حسین اترے تو سر اٹھاؤ، حسین اترے تو سر اٹھاؤ، حسین اترے تو سر اٹھاؤ۔ اور جو تیرا رسول ہے اس کے دماغ میں علی کے بیٹے کا نام کا ورد ہو تو اس کی باطل نہیں ہوتی۔ تیری نماز میں علی آ جائے تو باطل ہوتا۔ العظمت للہ۔ جیتے رہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمیٹ